اصحاب رقیم کون تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ رقیم اس پہاڑ کا نام ہے کہ جس میں اصحاب کہف کا غار تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ رقیم اس قریے کا نام تھا کہ جس سے اصحاب کہف خارج ہوئے تھے۔ اگر آپ نے اصحاب کہف والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں، آپ اصحاب کہف والی فل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ رقیم پتھر کی اس لوح کا نام ہے کہ جس پر اصحاب کہف کی داستان لکھی ہوئی ہے اور پھر اصحاب کہف کے غار میں لگا دیا گیا یا بادشاہوں کے عجائب گھروں میں رکھا گیا۔ بعض کے عقیدے کے مطابق رقیم کتاب کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک وہ 3 افراد ہیں کہ جنہوں نے غار میں پناہ لی۔ داستان کچھ یوں ہے کہ کتاب محاسن برقی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں نقل ہوا ہے کہ 3 عبادت گزار شخص اپنے گھروں سے نکلے اور کوہ دشت کی سیر کے لیے چلے گئے۔ بس چلتے چلتے اس غار کے دہانے پر پہنچے کہ جو پہاڑ کے اوپر تھی۔ وہاں پر عبادت میں مشغول ہو گئے کہ اچانک طوفان آیا کہ جس سے ایک بہت ہی بڑا پتھر غار کے اوپر سے غار کے دہانے پر آ گرا کہ جس کی وجہ سے غار کا منہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ بس وہ تینوں افراد تاریک غار کے اندر پھنس گئے۔ غار کے اندر تاریکی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ بس ان لوگوں نے جب اپنے آپ کو اس خوفناک جگہ میں یوں بند پایا تو وہاں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ بس ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہاں سے جان خلاصی کرنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی خالص عمل ہو تو اسے بارگاہ خداوندی میں ہم یہاں پر گناہوں کی وجہ سے بند ہوئے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ خالص عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو نجات دلائیں۔ یہ تجویز سب نے قبول کی۔ پہلے نے کہا کہ اے خدایا، تو جانتا ہے کہ میں ایک دن ایک خوبصورت عورت پر عاشق ہوا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ جب میں اس پر قابو پا چکا اور اس کے ساتھ منافی عفت کام کرنا چاہا تھا کہ مجھے آتش جہنم کی یاد آئی۔ تیری عظمت و جلالت سے خوف کھاتے ہوئے اس غلط کام کو انجام دینے سے دستبردار ہو گیا۔ اے خدایا، میرے اس عمل کی وجہ سے پتھر کو غار کے دہانے سے دور کر دے۔ جب اس کی دعا ختم ہوئی تو اچانک پتھر اپنی جگہ سے سرکا کہ جس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ بس دوسرے نے کہا کہ اے خدایا، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کچھ مزدور لگائے۔ ان کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ ہر کسی کو آدھا درہم مزدوری دوں گا۔ جب کام ختم ہو گیا تو میں نے ہر کسی کو اس کی اجرت دے دی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے 2 افراد کے برابر کام کیا ہے۔ خدا کی قسم، میں 1 درہم سے کم ہرگز نہیں لوں گا۔ اس نے آدھا درہم لینے سے انکار کر دیا اور اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کے آدھے درہم کے ساتھ زمین دارا کیا، لہٰذا مجھے بہت زیادہ منافع ہوا۔ بس کچھ عرصے بعد وہی مزدور آیا اور اپنے آدھے درہم کا مطالبہ کیا۔ میں نے حساب کیا تو اس کے آدھے درہم کی وجہ سے مجھے 10,000 درہم کا فائدہ ہوا۔ بس میں نے وہ تمام درہم اسے دے دیے۔ میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری عظمت و جلالت کے خوف سے کیا۔ اگر تو میرا یہ کام اپنی خوشنودی سمجھتا ہے تو اس پتھر کو غار کے دہانے سے دور کر۔ بس اس وقت وہ پتھر اپنی جگہ سے شدید جھٹکے کے ساتھ سرکا کہ جس کی وجہ سے غار اندر سے روشن ہو گیا۔ اب وہ ایک دوسرے کو تو دیکھ سکتے تھے لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ بس تیسرے شخص نے کہا کہ اے خدایا، تو جانتا ہے کہ ایک دن میرے ماں باپ سو رہے تھے کہ میں ان کے لیے ایک برتن میں دودھ ڈال کر لے گیا۔ اگر میں دودھ کو وہاں پر رکھ کر لوٹ آتا تو ڈر تھا کہ اس میں کیڑے مکوڑے چلے جائیں گے۔ ادھر میں انہیں گہری نیند سے بیدار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس میں نے صبر کیا، ان کے بیدار ہونے تک وہاں پر ہی رکا رہا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ پیا۔ اے خدایا، اگر یہ میرا کام تیری خوشنودی اور تیری رضا کے لیے تھا تو اس پتھر کو یہاں سے اٹھا لے۔ بس ادھر اس کی دعا ختم ہونی ہی تھی کہ پتھر نے شدید جھٹکا کھایا اور اس قدر دور ہو گیا کہ وہ بڑے آرام کے ساتھ اس غار سے باہر آئے اور یوں نجات پائی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی سچے دل کے ساتھ خدا سے رابطہ برقرار کرے تو وہ نجات پا جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی تاریخی
اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔